ہم نے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا دیا کہ کام کرو، صلواتیں بھی بہت سنائی، وہ آپ کے بیان میں موجود ہیں، ان کی اصلاح کر دیں، کام کر لیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ جب وہ کسی کام کے نہیں تھے ان کی شادی کیوں کرائی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ جب بندہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا، آپ اپنی ذمہ داری پہ شادی کرا لو گے تو اس کو جو موٹیویشن ایک ملتی کہ یار میں اچھا کماؤں گا تو اچھا رشتہ ملے گا، وہ موٹیویشن بھی گئی، وہ تو اور سست ہو جائے گا۔ اب جو بھی بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ، تو ہمیشہ شادی کرائیں، اپنے خرچے پہ بھی کرائیں، لیکن اس بچے کی جو آپ کو لگے کہ یہ کچھ کرے گا، اس کی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ کچھ، یہی نہیں کہ صرف 16 بچے پیدا کرے گا یہ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ کیا کام کریں گے؟ بھائی آپ میں 18 بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا، تو یہ بھی ایک کام ہے۔ وہ گلگت میں نہیں، وہ ایک صاحب ملے تھے، ان کے 28 بچے تھے، 4 بیویاں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کیا کیا کام ہیں آپ کے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، عالم بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، یونیورسٹی میں بڑے بہت سارے کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو خالی یہ نہیں کرنے، دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہے نا، تو خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں، آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے۔ جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اچھا بھائی صلوات ہیں، کام نہیں کرتے۔ بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، یہ واجب الچترول ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے، میں نے جیسے بتایا نا، ایسے پلاننگ کریں، پارک کو ہاتھ لگا کے آ جائیں، اتنا تو کرنا پڑے گا نا، تو آہستہ آہستہ موٹیویشن ملتی ہے۔ جو اتنا بھی نہ کر رہا ہو، اس کا حل میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں۔ ہم مدرسے میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بیکری تھی، بیکری کی چھوٹی سی اس لیے کہ کاؤنٹر چھوٹا سا تھا، باقی تو پوری ان کی فیکٹری تھی پیچھے۔ اس میں وہ میں نے دیکھا پنجاب کی فیملی تھی، وہ بہت اسپیڈ سے کام کر، وہیں وہ باقر خانیاں اور کیکرس انہی کی وہیں بنتے تھے، اور صبح صبح تازہ تازہ ملتے تھے، بڑا ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا۔ بسکٹ بھی وہ خود بنا رہے ہیں، تو ظاہر ایک تازہ چیز بن کے آئے گی۔ ہم جاتے تھے مدرسے کے، اکثر طلبہ وہیں سے ناشتہ لیتے تھے، بریڈ لینی ہے، کیک رس لینے ہیں، تو سب وہیں سے لیتے تھے۔ تو میں ان کو دیکھا بہت ایکٹیو ہیں وہ لوگ، پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بزنس میں ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، سست نہیں ہوتے وہ لوگ۔ تو اب وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک باہر خانی، 20 روپے کی چاہیے، ٹھکا ٹھک ایک دم لائے، پیسے لیے، ایسے اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے تھے۔ اب جو لوگ تاجر ہوتے ہیں نا، ان کا جب بزنس بڑھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا 18-20 سال کا ایک لڑکا پنجاب سے انہوں نے بلا لیا کہ چل بھائی تو بھی آ جا بیکری میں ہمارے ساتھ۔ وہ آ گیا، وہ اس طرح کا عادی نہیں تھا۔ اب ہم نے اس سے، میں نے باخر خانی مانگی، یار 2 باخر خانی لاتے۔ وہ جا رہا ہے کھجاتا ہوا نا، یوں کر کے ایسے جا رہا ہے، یوں کھجا رہا ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے، لا کے دے رہا ہے۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا 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 کر کے بات کریں، بھائی تھے اور والد ہوگا ان کا، کہ بیٹا ذرا کسٹمر کھڑا ہوا ہے، ایسے بزنس نہیں ہوتا، ایسے تم جا رہے ہو باتیں کر، کسٹمر آ رہا ہے نا تو کوئی باتیں کر رہا ہے تو کسٹمر سے باتیں کرنے میں لگ گیا وہ۔ تو وہ میں نے دیکھا پورا ہفتہ تقریباً وہ یہی ڈھیلا پن، اور وہ بار بار اس کو ڈانٹیں، یار تو کیا کر رہا ہے بیٹا، ایسے نہیں ہوتا بزنس، بزنس میں بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، ٹھگا ٹھگ نمٹاؤ لوگوں کو۔ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا وہ بھی اسی اسپیڈ میں ٹھکا ٹھک آ رہا ہے، جا رہا ہے، ٹھن ٹھن ایسے نا بالکل۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ جی ان کی فیملی میں یہ رواج ہے کہ شروع میں اس طرح محبت سے سمجھاتے ہیں، نہیں آئے تو کمرہ بند کر کے نا طبیعت سے چترول لگاتے ہیں۔ تو غالب گمان قریب یقین ہے، پرانا قصہ ہو گیا، مجھے پوری تفصیل یاد نہیں، اس کو بھی طبیعت سے انہوں نے دھویا ہے کہ تجھے 1 ہفتے سے سمجھا رہے ہیں بھائی یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہوتا۔ رڑتا رڑتا جا رہا ہے، وہاں جا کے پھر باتیں کر رہا ہے، پھر کبھی کسی سے، اس کو موبائل تو تھا نہیں، کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے، موبائل ہوتا تو پھر تو بزنس تو بالکل ہی ختم، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے۔ تو وہ طبیعت سے، ان کا رواج خاندان میں، پنجاب میں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، طبیعت سے دھو دیا نا اس کو، اس کے بعد ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک۔ تو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، تو جو اس طرح کا سست ہونا، تبھی یہ بڑا بھائی اور باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر سے جو چیز نہیں، اچھا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں نا، جو بتا رہے ہیں ایکچولی ہم نے اسٹرگل، ان کی بھی پیٹے ہوتے ہیں بچپن میں، ابا نے پیٹا ہوتا ہے ایک دفعہ طبیعت سے تو ٹھیک ہو گئے تھے، تو وہ پٹنے کا واقعہ نہیں بتا رہے ہوتے، یہ بتاتے ہیں ایکچولی ہمیں یہ اسٹرگل کی ہم نے، قوم سست ہے، اس میں کوئی اسٹرگل والا اس ماحول میں پیدا، میں خود بھی پٹا ہوں، صحیح ہے نا، جو میں آج باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے، میں بھی بڑا سست تھا، کام ہی نہیں ہوتے تھے، سستی، اسکول نہیں جا رہے، ابا لاتے تھے پائپ پکڑ کے کوڑ دیتے تھے، تو 1 ہفتے کا الحمدللہ
एनर्जी पैदा हो जाती थी. एक हफ्ते तक हम बिल्कुल फिट फाट, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीलापन आना था, फिर अब्बा एकदम चित्रौल लगा दिया करते थे, कभी भाई लगा देते थे. मुझसे तो टी की डंडी नहीं लिखी जाती थी ऊपर. मैंने एक वाकया सुनाया ना, मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहा हूं तो इतनी सुस्ती से लिखता था. सुस्ती असल में बाय नेचर सुस्ती नहीं थी, मुझे खेल कूद का दिल चाहता था. पढ़ाई में सुस्ती थी, मेरा दिल चाहता था उधर भागने दौड़ने में हम लगे. तो मैंने टी लिखा है सुस्ती में ऊपर का ना, वो डंडी नहीं डाली ये वाली, खाली ये वाली डंडी डाली. तो ऐसे मैं लिख रहा हूं और ऊपर से डंडियां छोड़ रहा हूं. तो मुझे याद है एक जोरदार चमाटा आया ना, गैबी चमाटा आया, एकदम मैं हिल गया. तो मेरे बड़े भाई ने लगाया था थप्पड़. उन्होंने बोला यार तुम इतना क्या लिखो, तमीज से तो लिखो, टी की डंडी तो डालो. उसके बाद से आज तक इस वाक़े को, मेरा ख्याल है ये 80s का वाक़या, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 87 या 88 की बात होगी. 88 बहुत वंस अपॉन अ टाइम, इतना पुराना तो मैं लग भी नहीं रहूंगा आपको. तो 88 की बात होगी. उसके बाद से आज तक सब कुछ भूल सकता हूं. जब मैं टी लिख, मेरे भाई भी ये वाक़या भूल गए होंगे, जब भी मैं टी लिखता हूं ना, ऊपर की डंडी आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ी. हो सकता है कोई लफ्ज लिख रहा हूं, स्पेलिंग गलत लिख दूं, मैं 2-3 अल्फाबेट ही छोड़ दूं, लेकिन जहां टी आएगा तो पूरा आएगा, उसके ऊपर की डंडी कभी भी. तो कुछ चीजें होती हैं जो घर में बहुत सुस्त हो ना, हिल के नहीं दे रहा हो. आपने मोटिवेशनल स्पीकर भी सुना दिए उसको, सबकी तकरीरें सुना दी, हमारी तकरीर फिर भी तो बेहतरीन है. एक दफा उसको तबीयत से धो डालो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा. लेकिन आजकल बच्चे बदतमीज इतने हो गए हैं. बड़ा भाई डांट दे तो वो आगे से जवाब दे देते हैं, बाप डांट दे तो आगे से जवाब दे देते हैं. तो इस बदतमीजी वाले माहौल में तो फिर तरबियत नहीं हो सकती भाई. तो इसलिए कहते हैं पहले बच्चों को तमीज सिखाओ, बाद में बाकी चीजें सिखाओ. हर तरह भाई को समझाया, वो भाई बेचारा अल्लाह खैर करे. आपने पिछले जुमे में कहा था मैं पहले खुद को स्टेबल करने का हदफ बनाओ, फिर बाद में माँ बाप को हज करवाना. अगर ऐसा करेंगे तो इस साल हज का सीजन चला जाएगा, तो चला जाए भाई. एक साहब ने मुझसे पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं हदफ एक विजन बना रहा हूँ कि माँ बाप को हज कराऊँ. उनको मैंने कहा था आप गलत चीज़ को विजन बना रहे हो. आप विजन बनाओ कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ, मैं पैसा कमा लूँ. तो उसके तरीके, जब पैसा आएगा तो फिर आपने देखना है कि अब आने के बाद क्या क्या करना है. अब क्योंकि अगर आपने हज को विजन बनाया और आपके पास पैसा आया और आपने हज में खर्च कर दिया, तो हो सकता है उससे ज्यादा जरूरी चीजें रह जाएं. कल आप लोगों के सामने भीख मांग रहे हो, हज तो हाजी तो हो गए आप, तो पहले तो एक स्टेबल तो हो जाओ ना. गरीब आदमी पे हज थोड़ी फर्ज है. अब गरीब आदमी प्लानिंग कर रहा हो हज की, तो प्लानिंग में पहले ये देखना है कि अल अहम फल अहम, हज है हर एक पे फर्ज. अगर हर एक पे फर्ज होता ना फिर आप बनाते, या जिन पे फर्ज हो गया वो तो जरूर प्लानिंग करें हज की, लेकिन जिन पे हज फर्ज ही नहीं है. हमारे एक जानने वाले हैं, गरीब आदमी, मुझे पता है, बेचारे की थोड़ी सी तनख्वाह है और अभी उसकी उम्र है आगे तरक्की करने की. उसने इतने साल पैसे जमा करके ना उम्रे के पैसे जमा किए, बहुत अच्छा जज्बा था उसका. मैंने कहा देखो आप अभी एक गरीब आदमी हो और आपकी अभी शादी होगी, आपके आगे औलाद होगी, इतनी मुश्किल से आपने ये पैसा जमा किया. उम्रा करना यकीनन बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से आप प्लानिंग करो ना. आप तहज्जुद में कुछ फोकस कर लो, आप कुछ सदका खैरात कर लो. उम्रा तो मालदार लोगों का काम है. तो आपकी, मुझे पता था उस बेचारे की महदूद आमदन है. मैंने कहा आपको अल्लाह नियत हो गई ना, सवाब दे देगा. ये पैसे किसी कारोबार में लगा दो फिलहाल. आप जब पैसा आएंगे तो हज भी होते रहेंगे, उम्रे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह. और जो है वो सरोजा लगा लो तबलीग में, ताकि दीन पे कायम रहने की तौफीक मिले. तो उम्रा करने से मैं नहीं रोक रहा आपको, लेकिन मैं रोक रहा हूं ऐसी चीज से. देखो इसकी मिसाल ऐसे, जैसे नबी की खिदमत में एक सहाबी आए सारा माल लेके कि सारा सदका है. आपने मना किया कि सारा सदका मत करो. अब इश्काल हुआ लोगों को, अबू बकर का तो सारा माल कबूल कर लिया. भाई अबू बकर का जो तवक्कुल है वो लेवल और है, और हर एक का लेवल तवक्कुल का अबू बकर जैसा नहीं होता. तो हमारे नबी ने सहाबा को सारा माल सदका करने का हुक्म नहीं दिया. फरमाया अपने घर वालों के लिए रखो, कल मसाइल आ सकते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे. तो अब आपकी अर्निंग बहुत थोड़ी सी थी, आपने इतने पैसे जमा करके उम्रे पे खर्च कर लिए सारे. उसके बाद कल आपके पास हालात ऐसे आ गए, आप लोगों से भीख मांगते फिर रहे हो, तो उम्रा फर्ज तो नहीं है ना. तो इसलिए मैंने उनको मना किया. अब कोई हो सकता है कोई मेरी वो बात को सुन के बोले यार मुफ्ती साहब उम्रे से रोक रहे हैं लोगों को. उम्रे से नहीं रोक रहे, हमें पता है इस बेचारे की अभी कम उम्री है, ये जज्बा इसका अच्छा है, लेकिन इसमें वो फिकी बसीरत नहीं है. कल इसके हालात, कल माँ बाप इतने ताने देते हैं, आज आपके पास पैसे नहीं है तो माँ बाप की आंखों का तारा भी वही है. तहज्जुद में दुआएं भी उस बच्चे के लिए होंगी जो पैसे कमा के ला रहा हो. तो फर्ज होता ना फिर तो करना ही करना है. जब फर्ज नहीं है तो नवाफिल पे वो पैसा खर्च करे जिसके पास इजाफी पैसा हो, फिर वो करे.
پھر آپ حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو جن کے پاس کچھ مالی گنجائش ہے وہ تو حج کی پلاننگ کریں. جو کھانے کو مسائل چل رہے ہیں, غربت, مہنگائی ہے, تو پھر حج کی پلاننگ کے بجائے آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لو. ایک واقعہ سنا کے ہی میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بیوی سے بڑا جھگڑا چل رہا تھا. وہ میرے استاذ کے پاس آئے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیگم کو حج کرا دوں تاکہ بیگم کا مجھ پر, میرا اور بیگم پر ایک احسان ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے تعلقات اچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اگر تعلقات اچھے کرانے کے لیے بیگم کو حج کرا رہے ہو نا, تو حج کے بجائے پراپرٹی لے کے بیگم کو گفٹ کر دو, اس سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اتنی نیک بیگمات آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا, کہ حج کرنے سے وہ زیادہ خوش کس سے ہوگی کہ مجھے پراپرٹی مل گئی. ہاں اتنی مہنگی پراپرٹی کہ بیگم کے پاس جانے کا, بیگم پہ حج فرض ہو جائے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا. پھر تو وہ بیگم کو واجب ہو جائے گا کہ بیچ کے حج کرے وہ, یعنی اس سے تھوڑی سستی ہو. تو میں بیٹھا تھا, میں نے کہا اس کا حج کا اچھا ویژن تھا, لیکن کتنے بڑے بزرگ اس کو روک کس سے رہیں گے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تعلقات اچھے کرانا نا. تو بیگم کو حج کرا کے آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں, لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے. ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو, ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو, تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے. اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا, پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں, حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات, حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں, لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا. ہاں جن کے پاس بہت زیادہ, اس کے پاس محدود آمدن تھی, زیادہ پیسہ نہیں تھا, لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے, اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے. کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں, ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا, اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی. تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے, جب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہوں گے سارے تو آپ نے حج پہ لگا دیے, بھنڈی کے پیسے نہیں ہوں گے تو اور لڑائیاں ہوں گی. بیگم کہے گی حج گیا ایک طرف, بھائی مجھے کھلا بھائی تو اس لیے جو محدود آمدن جن لوگوں کی ہے تو وہ ایسی پلاننگ نہ کریں, وہ پہلے آمدن بڑھائیں. جب آمدن آ جائے گی تو پھر اس میں کہیں کہ یار سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ حج کو, اللہ کے گھر کی زیارت کو. میرے ساتھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. میری اب دنیا میں ٹریولنگ شروع ہوئی, میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ سب سے پہلا بیرون ملک سفر میرا بیت اللہ کا ہو. تو میری ایک تمنا تھی کہ سب سے پہلا میرا سفر ملک سے باہر حج کا سفر ہونا چاہیے. تو اللہ نے وہ الحمدللہ قبول کی. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں سب سے پہلا میرا سفر ہوا حج کا. اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا, مجھے پہلے حج کرا. فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بھائی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا, وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے کہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو. وسائل نہیں ہیں تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے تو نے حج پہ لگا دی. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکوٰۃ صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں.